جو شخص خود کسی منصب یا عہدے کو چاہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ منصب دینے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ، فرمایا بے شک تم لوگ امارت پر حرص اور لالچ کرو گے۔ امارت کہتے ہیں حکومت کو، سربراہی کو۔ کسے کہتے ہیں؟ حکومت کو اور سربراہی کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، امارت۔ فرمایا تم اس پر حرص کرو گے۔ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا جو اس پر حرص کریں گے یہ قیامت کے دن شرمندہ اور پشیمان ہوں گے۔ یعنی یہ جو آج عمارت اور حکومت اس کی ظاہری چکا چوند کی وجہ سے خوبصورت نظر آتی ہے اور لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، غلط سلط گڑبڑ دھاندلی دھونس ظلم جبر استبداد استحصال، ہر وہ ہتھ کنڈا جس کے ذریعے اپنے اس مقصد کو پورا کر سکیں اس کو اپناتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی گہرائی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آج اس پر حرص کر رہے ہو، لالچ کر رہے ہو، یہ لالچ جو حکومت اور عمارت کی ہے یہ قیامت کے دن تمہارے لیے پشیمانی بن جائے گی۔ کیوں؟ پھر حضور نے ایک مثال دی، فرمایا فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، فرمایا جب بچہ دودھ پیتا ہے، اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کو اچھا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور فرمایا جب جو دودھ چھڑانے کے دن آتے ہیں تو یہی بچہ دودھ چھڑانے پر رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو قیامت کا دن گویا دودھ چھڑانے کا دن ہوگا، جب اس عمارت اور اس حکومت کے بارے میں، اس سربراہی کے بارے میں رب العزت جل شانہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باز اور پرس فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں لوگوں پر حکومت بخشی تھی، حقیقتاً مسلمانوں پر جو حکومت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جو شخص بھی مسلمانوں کا حاکم بنتا ہے وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کا فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی فرات کے کنارے پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے گا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ستکون ندامۃ یوم القیامہ، یہ کام جس کی آج دنیا میں لالچ کی جا رہی ہے، جس کے لیے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کی ہم غلطی کی جا رہی ہے، فرمایا یہ قیامت میں پھر تمہیں ندامت سے دوچار کر دے گا۔